بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بد ہضمی پر بحث کریں گے۔ بد ہضمی صرف معدے کا جو اپنا فعل ہے ہضم کرنے، غذا کو ہضم کرنے کا، صرف وہ اگر ڈسٹرب ہو جائے تو اس کو ہم بد ہضمی کہتے ہیں۔ اس میں معدے کی ساخت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، نہ ہی اس میں کوئی السر، نہ کوئی سوزش، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ صرف معدے کا جو نظام انہضام ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے، اور یہ ہوتا کہ اس کی بے شمار وجوہات ہے، جیسے کہ بے اعتدالی کھانے میں، جہاں سے جو بھی ملا جس وقت ملا کھاتے گئے، اور اس کے علاوہ بے جا ادویات کا استعمال، اس سے بھی آپ کا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ کا کثرت سے استعمال، اس کے بعد سوڈے پینے، کولڈ ڈرنکس پینے، اور موبائل کا اور ٹیلی ویژن کا زیادہ استعمال، ایک ہی جگہ پر کھانا کھانے کے بعد بیٹھے رہنا، کاروباری الجھنیں میں گھرے رہنا، یہ تمام اسباب معدے کی بد ہضمی کا جو مرض ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کچھ بیماریوں کے بعد بھی بد ہضمی پیدا ہو جاتی ہے، یا کچھ ادویات کے استعمال سے بھی بد ہضمی کا مرض لگ جاتا ہے۔ اس کے علاج کے سلسلے میں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کا لائف سٹائل ہے اس کو چینج کریں۔ کھانا کھانے کے بعد واک کریں، اور کھانے کے بعد پانی نہیں پینا، کھانے سے پہلے پانی پئیں، یا کھانے کے درمیان میں تھوڑا سا پانی پی سکتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 3 گھنٹے تک پانی نہیں پیتے، اور جب دیکھیں کہ 3 سے 4 گھنٹے میں غذا مکمل ہضم ہو کر انتڑیوں میں چلی جاتی ہے، اس کے بعد آپ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد چاہے 4 گلاس پانی پی لیں، آپ کا نظام خراب کبھی نہیں ہوگا، اور آپ کو گیس قبض کی شکایت بھی نہیں رہے گی۔ جو پانی میں کھانے کے درمیان میں یا کھانے کے بعد میں پانی پئیں گے، ان کو یہ بد ہضمی کی اور گیس قبض کی شکایت رہتی ہیں۔ اس لیے یہ آپ اس کا ضرور خیال رکھیں پانی کا، اور پانی بہت زیادہ ٹھنڈا نہ پئیں۔ بعض لوگوں کو جب بد ہضمی ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ اب بد ہضمی میں کوئی غذا ہضم نہیں ہو رہی، کھٹے ڈکار آ رہے ہیں، تو اس میں کیا کھائیں؟ تو یہ بد ہضمی آپ کو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس میں کھانا نہیں ہے، اس میں پرہیز کرنا ہے۔ اس میں کچھ ٹائم کے لیے یا ایک ٹائم کے لیے فاقہ کریں، تاکہ جو ردی مواد معدے کے اندر جمع ہے انتڑیوں میں، وہ ہاضمے کے عمل سے گزر کر ہضم ہو جائے، غذا ہضم ہو جائے۔ تو اس میں جتنا فاقہ کریں بد ہضمی وہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر کھانا اور روٹی اور سالن چھوڑ کر کچھ ٹائم کے لیے 1-2 دن کے لیے صرف پھلوں پر اور دودھ اور پھل کا استعمال کریں، تو آپ کا معدہ کا جو یہ بد ہضمی کا ایشو ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کو ایک چھوٹا سا نسخہ بتا دیتا ہوں، لیکن یہ خیال رہے کہ اگر کوئی معدے کا اپنا مرض نہیں ہے، یعنی کوئی جلن یا معدے میں درد یا السر یا زخم کچھ نہیں ہے معدے میں، صرف بد ہضمی کی شکایت ہو، تو تب یہ آپ نسخہ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک تو ادرک کا قہوہ شہد ملا کر کھانے کے بعد ایک ٹائم پی لیا کریں، اور اس کے علاوہ سوئے، میتھرے، ہلدی، زیرہ سفید اور تھوڑا سا میٹھا سوڈا، یہ چیزیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ساری اگر سوئے، میتھرے اور ہلدی اور زیرہ آپ نے 100 گرام لیا ہے، تو اس میں جو میٹھا سوڈا ہے وہ صرف 12 گرام ڈالنا ہے، اور آپ نے اس کو صفوف بنا کر کھانے کے بعد چائے والی آدھی چمچ صبح اور شام 2 ٹائم لے لیں، صرف 1 ہفتے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں لینا۔ صرف 1 ہفتے کے استعمال سے آپ کی جو بد ہضمی کا نظام ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ واضح رہے کہ اگر کوئی معدے کا نقص نہیں ہے تو تب یہ نسخہ استعمال کرنا، یہ صرف بد ہضمی کے لیے، اور یہ 7 دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا۔ یہ تھی جی بد ہضمی کے متعلق انفارمیشن، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔